والذین آمنوا معه صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند رضی پاک السلام میرے سنگیوں تساں ایڈے جھک دے پہ درود پڑھیں درود تے ان پڑھیں جو پتہ لگے بھی حضور دے غلام بیٹھا آج میں تو نے گل دسی مڑ درود دیتے میری ہمیشہ عادت راندی کہ میں درود پاک دیتے ہمیشہ دستہ رانا تقریر تو پہلے میرا پتہ کہ دل کرتا کہ تساں کدی کسی دے بے کی گلے نہ کرو حجب نہ کرو کدی کہہ دوتے باقی غیبتہ نہ کرو توڑی زبان بھی چلے تو مصطفیٰ واسطہ بند بھی ہوئے تو مصطفیٰ آؤ میں تم دساں حضور دی شان میرے آقا علیہ السلام دیتے درود پڑھنا کتنا بڑا مقام رکھتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت سیدی مرشدی بر صغیر پاک و ہند ایک انسان ہویا جس دا نام ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال علامہ بہت بڑے انسان ہیں ایک دن ایک بندہ انہوں نے کل حاضر ہویا عرض پہ کرے علامہ اللہ پاک تاں بڑے منصب دیتے ہیں ایک کیویں لبے نہیں ہے منصب نمازہ پڑھیں نہیں روزے رکھے نہیں زکاتہ دیتی نہیں حج کیتے نہیں ایک کیویں تن اللہ پاک نے اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ایک الگ گل ہے کہ اقبال نمازہ بھی بڑیاں پڑھیں تہجد بھی پڑھے ٹھیک ہے نا اور حضور دے عشق دے اندر زندگی بھی بڑی گزاری ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی اقبال کو ایک بندے پوچھا اقبال کیویں تاں مقام ملے ایسا اس گل دے منکر کوئی نہ کہ اقبال عبادت کوئی نہیں کی تھی اقبال کو کسی پوچھا اقبال لوگ یورپ پہ جاندہ تے لوگ یورپ پہ چو آکے کوئی داڑھی منائی کھلا کوئی داڑھی نکی کھلی کھلا کوئی نکر پائی کھلا کوئی سر منائی کھلا کوئی انگریزان اسٹائل اے ذہنی غلام لوگ ہیں تو اقبال اتو آکے ایمیں وطاں کے وجہ ہے اس آکھیا زمستانی ہوا میں ایسی تھی تیزی تھی شمشیر کی زمستانی ہوا میں ایسی تیزی تھی شمشیر کی کہ لندن میں بھی مجھ سے نہ چھوٹے آداب سہر خیزی اس آکھیا میں چے جائے یورپ دے ماحولش رہا لیکن میں محمد مصطفیٰ دا غلام بڑھ کے رہا اور اتھے تہجد پڑھتا رہا اور میرے کل ورہ دا نور ہے تقوی دا نور ہے پریزگاری دا نور ہے آہو سہرگاہی دا نور ہے اقبال کل پوچھے کیوں ہوتا ہے حاصل کیتا اسا کیا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ میں خاک نجف و مدینہ اقبال آکھیا میں سجیہ کھولی تو سی مدینے نے سرما پایا تے کھبیہ کھولی تو میں نجف دے شہنشاہ دے شہر دا سرما پایا اس واسطے دنیا دی گمراہی جڑی ہو میں گمراہ نہیں کر سکتی کیونکہ میں محمد رسول اللہ دا غلام اقبال کو ایک بندے پوچھے اقبال ایڈا مقام اے منصب اللہ تعالیٰ تاں کیویں عطا فرمائے اقبال دا مقام تم دساما مڑ قرآن دی آیت آنا میاں شیر محمد شیر کپوری بڑے بڑے اللہ دے ولی ہوئے پیر ہوندہ ہی وہ ہے جڑا پیر طریقت تے رہبر شریعت اسا پیر اج کل جڑے دم چھو والین یادن جڑی سان دم دے سان تے پتر جمسی تے میں تیرے کل مجھ گنساں اے بارگیننگ کرنا لے پیران دا ساڑھے نال کوئی تعلق نہیں اے توڑے پیرین تو ساں سنبھال کے رکھو ساڑھے تے پیرو ہیں جڑے مرید دی بانچ نب کے جہنم دی وادیاں جو کٹ کے جنت دی وادیاں نمسان اے توڑے پیر ہو سن ساڑھے پیر نہیں ہیں ساڑھے انہاں کوئی تعلق نہیں کسی بھی تصوف دے اندر حضرت سیدنا امام حسن بصری تو گن کے امام حسن تو گن کے اور آج تک
وڈے پیر سیال غریب نواز تک جتنے بھی پیر گزرے انہوں نے مشرب وچ کوئی لکھے دم چھو تے پیسہ درود تے ساری چیزاں ساڑھے لوگ وہ پیر نہیں ہیں ساڑھے پیرو ان تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میاں صاحب جڑے ہیں نا بڑے متقی آدمی ہیں اس شخص کو مرید کرتے ہیں جڑا تقوی دے لحاظ نال پرہیزگار ہوگئے آج کل پیر کون ہے جی میرا لاکھ مرید ہے میرا 2 لاکھ مرید ہے میرا کروڑ مرید ہے حضرات محترم بات افراد کی قوت سے نہیں بنتی بات افرادی قوت کی نہیں بنتی بات مقدار کی نہیں ہوتی بات معیار کی ہوتی ہے وہ بدر میں لڑنے والے کافر 1000 تھے لیکن محمد عربی کی شیر 313 تھے لیکن وہ مقدار میں کم تھے لیکن معیار میں اعلیٰ تھے کیونکہ ان کے من اور تن میں محمد کی شریعت بستی تھی تو حضرات مجلس بات آگے لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو کہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ میاں شیر محمد شرک پوری دیکھو اقبال گئے اور اقبال نو بھی بڑا ناز ہے کہ میں اقبال ہوں اقبال نو بھی بڑا ناز ہے کہ میں اقبال ہوں خلیفہ آیا اسے کہ جی کون اسے کہ اندر جا کے دسو کہ اقبال آیا اندر جا کے دسو اقبال آیا اس اندر جا کے دسے نا ساڑھے کو آج کل کے رواج ہے کچھ چنگا چوکھا بڑا بندہ ہوئے اسا بڑا پروٹوکول دینے ہیں چاہے اسا مذہبی ہاں یا دو جیٹاں اسا امیروں چھلڑ ویک کے قلے تے زمیندار تے مستطیل تے چٹے کپڑے ویک کے دی عزت کر دیاں حالانکہ باو صاحب فرمایا تیرے چٹے کپڑے کس کم آون تیرے چٹے کپڑے کس کم آون جے تیرا اندر ہوئے کالا ہو یہ بندے دی باطن گندہ ہوئے تے ظاہر لوگوں نے سامنے چنگا بڑائی بتاوے میرے آقا نے فرمایا مومن ہو نہیں ہے جدی ظاہر پاکے حضور نے فرمایا مومن ہو ہے جدہ باطن پاکے اور میرے دادا جی صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے کمرے دو ایک چیز لکھی ہے الخلوت مع اللہ میرے والد صاحب آدھیں کہ میرے باجی صاحب نے لکھا ہے الخلوت مع اللہ میں ایک در پوچھا بابا جی ایک کیا مطلب ہے الخلوت مع اللہ تو مراد فرمایا میں اپنی تنہائی اپنے رب دے نال رکھی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی کلہ تے وہ بھی کلہ اور نہ کوئی دوجا حضرات مجلس جس ٹائم سیدنا امام شیر محمد شرک پوری دے کولو وہ بندہ خلیفہ گیا اس کہ حضور اقبال آیا اس نے پتہ ہے کہ میں اقبال ہوں یعنی باواز بلند سبحان اللہ اس ٹبی نے بھی پتہ ہے کہ لگے کہ محمد عربی دے شعر بیٹھ حضرات مجلس بڑے مزدار گل نے اگر تساں اس گل نو سینے وچ لا لیا نا مڑ اے بھی پار تے او بھی پار حضرات مجلس غور کریا ہے او دسیا جی اقبال آیا ہاں فرمایا اچھا وہ اقبال جی دی داڑھی کوئی نہیں جس فلسفی پڑھی ہے جس ماڈرن سائنسز پڑھی ہیں جڑے جدید علوم نال بحر و بر ہے انہوں آکھ تو علامہ لکھایا تیری شریعت جتے زندگی کوئی نہیں چل چلا جا اس کہ کیوں اس کہ ایسا علامہ اور پیر اس نو آدیاں جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام ایسا اسانا مندے جا چل جا اقبال نو آن کے دسیا بھی جناب کوئی تو ملن دی ملاقات کوئی نہیں واپس چلے گئے واپس گئے نا گھرے جدو واپس گئے نا تا او کیسے پیرن جن دی روز حضور دی کچاری حاضری ہونی کیسے پیرن حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کو ایک دن ایک شخص حاضر ہویا آپ دے پیر دنائے نظام الدین اولیاء اس آکے یار اسا حضور دی کچاری چوینیا تیرا پیر سا نظر نہیں آتا اس آکے ہون ماں بنا لے بن جائے جس ٹائم حضور دی کچاری گئے نا تو او پیچھے رہ گیا اس کے ویکھیا اس آکے خدا خود میر مجلس بود خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو اس آکے خدا اس مجلس تا میر ہے صدر ہے محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم اور حضور علیہ السلام اس محفل دی شمع ہن روشنی ہن اور اس آکے کہ نمیدانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سورک سے بسم البود شب جائے کہ من بودم حضرات مجلس قصہ مختصر میں تونل کرنا چاہنا اور تون اگر لے کے میں نسانا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں واپس گھال چھوڑیا کی تھا رات نو خواب ویکھیا خواب چون ایک منظر ویکھیا انیار تخت لگویا ہے اس تخت دی کرسی تے جناب رسول اللہ تشریف فرمائے
اور خواب وچ ویدے کہن کہ ایک شخص داڑھی مننا حضور دے پیچھے کھلو کے پکا جلدا پیا انہاں نے خواب وچ سید حجویر کول پوچھا انہاں آکھیا گنج بخش فیض عالم بزر نور خدا نہ کسارے پیر کاملا را رہنما اس آکھیا حضور کون ہے جڑا حضور دے پیچھے کھلو کے پہ پکا جلدا اس آکھیا تاں نہیں پتا اس آکھیا نہیں اس آکھیا یہ ہوا اقبال دے جڑے بوت ہوئی واپس واقع سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی اقبال سویرے صدایا گیا اقبال آئے نا اقبال نے آ کے آؤ جی بیٹھے اقبال بھی اتنے لکھا اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں کبھی سوز و ساز و رومی کبھی پیچ و تاب و رازی رومی عشق دا امام ہے رازی عقل دا امام ہے اور بو علی اندر غبار ناکگم دست رومی پردہ محمل گرفت عشق جت ویندہ ہے کیوں کیونکہ عشق فرید جدہ استاد تھیا بل علم عمل برباد تھیا ای حضرت دل آباد تھیا حضرات مجلس غور کرے آئے انہیں جس ٹائم ویکھیا نا ڈٹھے سودے تے بن ڈٹھے سودے ہو رہے ویک کے سودا کرنا ہو رہے بن ڈٹھے سودے کرنے ہو رہے انہاں فرمایا ہاں بھائی آؤ جناب بیٹھو انہاں کہ میاں صاحب رہنے دیں یہ دیکھا ہوا سودا ہے وہ بن دیکھا سودا تھا ایک بندے آکھے اقبال اتنا مقام اے منصب اتنا جاہو جلال کہ حضور دی کچاری دے اندر تو منظور نظر ہے کی وجہ بنی اس آکھیا بس ہک وجہ بنی اس آکھیا کیویں اس آکھیا میں حضور نال یاری لائیے تے حضور دا نامی 1 کروڑ میری درود پاک پڑھیا حضور نے قبول فرمایا تے میں اقبال تو محمد اقبال بنا چھوڑیا ہن ایتھے گل سنیا ہے تے مڑ سینے جا دے ویا اس گل نو تے مڑ بات اس گل دے عمل کریندے رہے آئے میں ویکھتا صحیح تساں حضور دے اس نام دے کتنا فخر کیتا اور کتنا عمل کیتا اقبال کو کسی پوچھا اقبال تو کنیاں درود پڑھیا اساں تے 5 کروڑ پڑھی ویتے ہاں ساں تے گل نہیں ملی تاں کنیاں ملی اسا کہ میں تو دستا اسا کہ کیویں اسا کہ چوں بنا میں مصطفی خانم درود چوں بنا میں مصطفی خانم درود از حجالت آپ بھی گردت وجود اقبال آدن جس ٹائم میں حضور دا نام چاہواں نا میرا جسم شرم تو پانی پانی ہو میں نے اقبال تو کت تے محمد کت آئے ہائے یعنی باواز بلند سبحان اللہ اس آکھیا میں کتھے تے حضور دا نام کتھے اس آکھیا کیوں شرم تو پانی پانی ہوئے نا لوگ تو لکھ بھی پڑھ دے پہ ہونے سروں ننگے ہونے نہ دھاتا نہ وضو کیتا نہ جناب غسل کیتا نہ انہاں خوشبو لائی حضور دا نام امام مالک کو پوچھو امام مالک حدیث دا جس ٹائم درس دینے ہیں نا امام شافی فرمائنن میں نے امام مالک دے ہکا گل اس دا غلام کر دیتا اس آکھے کیویں اس آکھے امام شافی فرمائنن امام مالک حضور دی کوئی حدیث سناونی ہوئے نا چاہے 1 منٹ ہی سناونی ہوئے تو آپ پہلے غسل کریں دیں بچٹا کپڑا پہنے ہیں مڑ اس دو تی خوشبو لیں دیں مڑ اس جھاتے خوشبو لیں دیں پر میں جس ٹائم اتھے باندھے ہیں نا حضور دی کچاری دے اندر تا دن میں نے ہکا گل حضور دا غلام کری تے سکے اسا دے نا کالا رسول اللہ حضور نے فرمایا وہ حد بن کے دن کالا حاضا صاحب المزار اے سونے مزار علیہ دا حکم ہے حضرات مجلس غور کرے آئے توڑے نال زیادہ گل میں کوئی نہیں کرنی جو اگاں پہنچ ساری جائیاں تے جانا غور کرے آئے اقبال کو پوچھا اقبال اتنے 5 کروڑ پڑھ دیں تویں پڑھیا چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود از حجالت آپ میں گردد وجود تو شرم تو پانی کیوں ہو میں نا وجہ کہ اسا کیا 1000 بار بشویم دہن بمشک گلاب 1000 بار بشویم شیخ فرید الدین اتار مولانا رومی دا پیرے اور مولانا رومی دا مرید اقبال ہے اقبال کیا مولانا شیخ فرید الدین اتار کیا اور اتاری ہند کون جس دے بارے مولانا رومی آدن 7 شہر عشق را اتار دید ماہنوز اندر کوچہ ایم و آدن عشق دے 7 شہر اس بندے آباد کیتن میں ایک گلی دی وچ بھی نہ پڑھ سکا حضرات مجلس غور کرے آئے تھے اور تن مزہ سی اس مقام دیتے مولانا شیخ فرید الدین اتار فرمائنن کہ 1000 بار بشویم کش ہے 1000 بار بشویم دہن بمشک گلاب فرمائنن کہ اگر بندہ 1000 باری بھی اپنی زبان ور کے گلاب نل دھوے ماں ہنوز اندر تو کوچہیم فرمائنن کہ 1000 بار بشویم دہن بمشک گلاب ہنوز نام تو گفتن تو کمال بھی ادبیز حجے بھی حضور دا نام اتنا بڑا ہے کہ میرا نام جڑا ہے نا زبان اے حضور دا نام چاہن تو کاسر ہے
رات مجلس غور کرے آئے تو ہم تھوڑی جگہ گل لے کے بنی اقبال نو کہ پوچھا اقبال کی وجہ ہے بھی تو شرم تو پانی پانی کیوں ہوئے ہیں اتنے لوگ سیاست دیاں گلاں کر دے بیٹھے حضور تے درود بھی پڑھ دے بیٹھے ہیں کوڑ بھی مار دے بیٹھے ہیں تے تلو اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ اس کہ تو ان کیوں کردا ہے اس کہ عشق می گوید عشق می گوید اے محکوم غیر سینہ ازبتا مانا میں دیر اس کہ میرا عشق کے گل آدھا ہے او بھائی کدے وینا پیاں تن پتہ نہیں جڑے عاشق ہوندے انہاں دی منزل ہور ہوندی ہے اس کالاں دی منزل ہور ہوندی ہے اے جتنے خواہشات دے بت پالے نہیں اے سارے اس دل وچ ڈھانچا کیوں کیونکہ اس دل دے وچ اس محبوب دا نام تاں لکھنا ہے جس دل بالکل پاک ہو ہائے 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 حضرات مجلس حضور دے اتے اس مہینے چ اتنا درود پڑھو اتنا درود پڑھو اتنا درود پڑھو خالصاً ہو کے کہ توڑا درود حضور دی کچاری لکھی در اور ایک دفعہ بابا سے بلند سبحان اللہ پڑھو دوسری پڑھو صلاۃ و سلام قرآن آکھیا والذین آمنوا مثال انہاں لوگاں دی کیڑے لوگاں دی جڑے صاحب ایمان ہیں اچھا ہن تساں تھوڑا جہا ایمان سمجھنا ہے مڑ تساں اگلا ما ہو ایت بڑی لمبی لیکن میں دو لفظ چاہیں کیونکہ میں پتہ بھی یہ دو لفظ بھی بڑے لمبے ہیں مثال ہے انہاں لوگاں دی جڑے ایمان لے آئے ہن ایتھے ایمان دا تھوڑا جہا تذکرہ سمجھنا ہے مڑ تو ایمان اللہ تو بات تو پتہ لگ سی کہ اساڑی نمازاں سن ایمان دیتا ہے یا محمد دی غلامی سن ایمان دیتا نمازاں بھی ضروری ہیں اس تو بغیر ساڑا کام نہیں چلدا لیکن بندہ نماز پڑھے اور دل وچ حضور دی محبت دی کھتی رکھے اس نو نہیں آدھے آؤ بتائی تن میں دسینا مثال ہے انہاں لوگوں دی جڑے ایمان لے آئے ہن میں نے تھے تسا جٹالی بیٹھے ہو تن سادے سادے لفظ پہلے دو ترے گلاں سمجھائیں ماں دسو ایک گل ذہن نو حاضر ٹلی تے رکھو ایک گل دسو میں کدی تواڈے کول پیسے ہون یا سونا پیا ہوے تے چاندی ہوے یا جائے کوئی بھی قیمتی چیز جڑا جس دن تعلق زر دے نال ہے او تواڈے کول ہوے چور تواڈے اگوں آ ونے تساں پیسے نو اہمیت دیسو یا جان نو دیسو نا بھئی لگا ونے دولت کدی بھی ہو سکتا ہے مڑ بھی بندہ پیسہ کما سکتا اچھا مڑ ماں اگا دسو کدی جان تے ایمان دا مقابلہ ہو جان تے ایمان دا مقابلہ ہوئے مڑ کے شجت سی تے اگر ایمان تے حضور دی بارگاہ نو ویکھنا ہوئے تھے مڑ ایمان کروڑا میل دور راوے سی بارگاہ مصطفیٰ اگر راوے سی کیوں جہاں جہاں قدم چویندے ویسو تاں تاں حضور دی غلامی دا پٹا پہندے ویسو اتھے ایک بندہ میرے کو اعتراض کرے کیویں شاہ جی حضرت احمد سید کاظمی رحمت اللہ علیہ حامد سید کاظمی دے والد بہت بڑا عالم ہویا اس نو غزالی زمان آکھے گیا اور باطل ایوانہ دے اندر اس بندے دا بہت بڑا نام ہے فلسفہ علم وحدت الوجود اور علم وحدت الشہود توڑے واسطو باہر دیا گلیں اس بندے نے دنیا دے اندر پیر میر علی شاہ اور محی الدین ابن العربی تو بعد اور مجدد الافسانی تو بعد اس شخص نے دنیا دے سامنے بیان کیتا حضور غزالی زمان او بندہ ہے تحرکات یادہ اگر میں سند حدیث پڑھ دے جھجک محسوس نہ کرے نا کہ اس واسطے کیونکہ میں بخاری اس شخص کے قدم اجبا کے پڑھی ہزاروں مفسر پیدا کیتے محدث پیدا کیتے اور بہت بڑے بڑے مفتی پیدا کیتے اس بندے وہ فرمینے کہ ایک دفعہ سے ہندوستان دا سفر کر دے پیسے امرتسر دے شہر دے کولوں ہاں ایک پنڈت سن روک لیا کہیں ساڑھے مولوی ہوندے ہیں تے ہندو ہوندے پنڈت ہوندے ہیں اساں روک لیا اس آکھیا بھئی مسلمانہ دے قافلہ دے گروہ ساڑھے استاد نو پہ آدھا بھئی تساں جھوٹے ہو کہ ہو اس آکھیا توڑے کل دلیل کے ویسا جھوٹے ہو اس آکھیا تساں صاف تھی دیو پاک تھی دیو مڑ کپڑے پاک کریں دیو مڑ جھا پاک لبین دیو کس واسطے نماز واسطے اس کہ ہاں اس کہ سدھا راہ ہے اس کہ بالکل اس کہ مڑ نماز تو سن کیوں آدھے اس صراط الذین انعمت علیہم سدھے راہ تے کھلو کے بھی آدھے یا اللہ سن سدھا راہ بھی کہا سوال کرنے والے بڑے سوال کر دیں ذہنی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی بھی کسی شاید نہ ہے ذہنی وسعت اور طاقت بڑی بڑے
چیزیں اس نے سوال بھی بڑا ڈاٹا کیتا اس نے کہا بھئی دس نا ہن میں دسو کوئی بندہ تان پوچھے بھئی تو جا نماز تے گھٹ کھلوتا تے نماز ہی پڑھدا پیا تے نماز سیدھا راہ ہے تو ساکسو ہاں تو سکے موڑ آکسی صراط الذین انعمت علیہم موڑ ان کیوں وعدہ بھئی اللہ میں سیدھا راہ بگا او بول پو ہے کہ کوئی نہ او دسو نا انہیں ہے کہ کوئی نہ تو سر ششو پانجی تپو ویسو نا ڈر ویسو جھج ویسو ساڑھے انہوں نے استاد انہوں نے جواب دیتا لیکن اساں سمجھ کوئی نہ آئی کیونکہ جس ٹائم اللہ انہوں دی اکھاں بند کر دے وے موڑ انہوں دی طاقت کوئی نہیں کہ اسا جواب دے سکن وہ بڑے پریشان ہو گئے حضرت احمد سید کاظمی فرمائنن میں چھوٹا ہوں میں آکھیا حضور اگر تو اڈا حکم ہوئے تے ادھا منہ میں بند کر لیں آئے بعض اوقات دو لفظ پڑھ لیندن بندے تو نہ اپنے آپ تو تے بڑا ناز ہوئے تو میں تو زیادہ پڑھا ہوں لیکن انہوں نے پتہ ہی کہ حضور دے گھر دا شہزادہ ہے حضرت علی فرمایا جس شخص کلوں بخاری شریف چھے علم کوئی نہ ہوئے نا کسی گل دا تے کوئی بندہ اس کو سوال پوچھے تے لوگوں نے سامنے بڑا معتبر ہستی ہوئے کہ اس بندے نے پتہ ہو سی تے وہ نہ پتہ ہونے دے باوجود آکھے نا کہ میں کوئی نہیں پتہ اللہ عرش تو اس دی آجزی دی وے تو اس علم عطا فرمائے جڑا بندہ جناب آکڑا ہے اسی اس نے کوئی شے نہ لبسی آکڑ انسان نو کوئی شے نہیں دی ہمیشہ غرور تکبر انسان نو خاک اس ملا دیندا تے بڑی غور نال گل سنائے تو بڑے آرام نال گل سمجھنا پیا مڑ تاکہ ایمان دا پتہ لگ وے انہوں نے فرمایا حضور ماں حکم دیو میں انسان دسو فرمایا جی دسو اس کہ جی صراط الذین انعمت علیہم تو مراد ہے انہوں رتے تو لکو جس بندے وینا ہوئے راہ گھنسی تے اس نو منزل لبسی نا او دسو نا راہ گھنسی تے اسا منزل لبسی نا اس کہ ہر راہ دی منزل ہوندی ہے انعمت علیہم انعام یافتہ لوگوں دے راہ دی منزل کے جنت حضور دے در دے قدماں دے وچ پہنچنا اس کہ موڑو کیویں اس کہ انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم ہر نماز اهدنا الصراط المستقیم جس آدے نا اسا ہر نماز دے وچ اهدنا الصراط المستقیم جس ٹائم آدے ہر قدم اس اگا آنے ہر قدم اگانے ہر قدم اگانے اس کہ موڑ توڑی منزل کدے اس کہ ساڈی منزل اس ٹائم ہوندی جس ٹائم اس چٹے لٹھے دا کفن پا کے منجی تے پئے ہونے نا تو دنیا دار سنا دن ویکھو محمد عربی دا نوکر آ گئے حضرات مجلس سمجھائے گل کہ اے ہے ایمان حضور دی در دی نوکری کیسے ہے اور نوکری کدہ ہے کہ جس ٹائم تورا ایمان کامل ہو ویسی ہون ساڑھے تے ایک اعتراض ہے اس اعتراض دا جواب دیواں بعض بندے سنا دیں تو ساں اللہ دی تعریف گھٹ کر دیو حمد گھٹ کر دیو اور حضور نو بڑا یاد کر دیو ہر ویلے محمد محمد آدھے رہا دیو ایسا آدھے محمد محمد اکھیں دے گزر گئے احمد کو احد نال ملیں دے گزر گئے خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے ساڑھے ہوتے لوگ گلہ کر دیں اور شاہ جی یہ کی کر دیو تو ساں ان کیوں کر دیو تو میں اس دوتے تو نکی دی گل پہ دستا ہوں ذرا غور کرے آئے اس دوتے اگر توڑا غور ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو راوڑ دیں حضرات مجلس ایک شے ہوندی اصل حقیقت دے تبار لال ایک ہوندی اس دے تابع تابع آدن متینو جیڑا اس دا پیروی کرنا لاؤں ہے خدا حقیقت دے تبار لال اصل ہے محمد اس دے تابع ہون اس سے گل نو سمجھنے سمجھو سورج حقیقت دے تبار لال اصل ہے روشنی اس دے تابع سورج ہے تو روشنی چاند حقیقت دے تبار لال اصل ہے چاننی اس دے تابع لیکن کدی انہیں بھی ہویا کہ سورج نہ ہوئے تو روشنی ہو سی کیوں بھئی او اصل ہے تو روشنی فرع اس دی شاخ ہے روشنی چاند نہ ہوئے تو چاننی ہو سی لیکن کدی انہیں بھی ہویا سورج چڑھے تو تسا روشنی نہ دیکھو گرہن لگ منجے تو تسا سورج دی دلیل دے لے سو کوئی نہ دے سکسو نا کیوں کیونکہ روشنی ویک سو تے سورج دی دلیل لے سو انیار چاند دی چاننی نو ویک سو تا چاند دی دلیل لے سو ایویں خدا حقیقت اعتبار اصل ہے محمد اس دے تابع لیکن مننے چ محمد پہلے خدا بعد بڑی واسطی گل ہی نہیں والذین آمنوا معه ایمان کس چیز نو آدھے ایمان آدھے کس نو اس نے دو ترے حدیثاں سے پڑھ دیاں وطن مزہ آوے جنگ حق و باطل دی تلوارہ نیامہ جو رقص کر دیا پہ
نیزے ہیں کسی کو بھالے ہیں کسی دے ہاتھی تیر ہیں کسی دے ہاتھی کوئی شے کسی دے ہاتھی کوئی شے ایک دھڑے دے اندر محمد مصطفیٰ ہے ایک دھڑے دے اندر کافر ہے ایک کافر شخص نے حضور دے چہرے نے ویکھیا ایڈا سونا چہرہ اس ویکھیا نہ ہو سکے یار یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا اچھا حضور دے کول لگ گیا عرض کی تو سونا اگر میں چاہ کلمہ پڑھا تو ماں جنت لبے سی حضور نے فرمایا نہ جنت وڑسا نہ دوزخ وڑسا نہ جنت وڑسا نہ دوزخ وڑسا بس یار دے کول فرید کھڑسا جے یار سنے ہاتھ پکڑ گدا نہ ات اڑسا نہ ات اڑسا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت اس حضور دے چہرے نے ویکھیا ویکھ کے پہ آکھے یا رسول اللہ اگر میں کلمہ پڑھ لیں تو میں جنت مل بیسی حضور نے فرمایا کلمہ پڑھنا تیرا کم ہے مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ 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 در تواب سے ہوتے ہوئے آؤ مذکور ہے قرآن میں بخشش کا طریقہ مگر دہلیز مصطفیٰ سے ہوتے ہوئے آؤ حضور نے فرمایا تو کلمہ پڑھتا میں جنت ہی لے بیسا اس شخص نے کلمہ پڑھا ادھر رکاب پیرنگ نکلیا تو زمین تے ڈھہ گیا فوت ہو گیا روح کا فس انسری تو جدا ہو گئی میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت اگر کسی جنتی ویکھنا ہے تو آؤ میں تو ویکھنا صحابہ آئے انہوں نے ویکھے یا رسول اللہ کیڑا جنتی فرمایا یہ سامنے شخص پہ ہے انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جمع کافر دے گھر کافرہ پرورش کی تھی کافرہ وڈا کیتا گھروں بھیڑن واسطے کافرہ نہ لایا تے نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا نہ زکاة دیتی نہ حج کیتا یا رسول اللہ جنتی کنے فرمایا تو پتہ نہیں کہ جنتی اس تو ہے کہ انہوں نے محمد دی غلامی دے شرف حاصل ہو میں دسو کہ حضور دی غلامی تو بڑی کائنات اس کو دولت ہے دسو نا ایمان کس چیز دنا ہے حضور دی نوکری دنا کس دنا ہے حضور دا فرمان ہے کہ قیامت دیہاڑے اللہ اس شخص نو بھی جنت دے رہے سی جے دل وچ رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہو سی اور ایمان کے محمد مصطفیٰ دی غلام اور میں دسو غازی ممتاز قادری کیڑے مدرسے دا فارغ گئی کتنے اس نمازاں پڑھیاں کتنے اس تہجد پڑھیاں لیکن اس ایک شخص نو واصل جہنم کیتا اللہ فرمائے چے جائے تو پولیس والا بھی ہیں محکمہ بھی توڑا ہو رہے لیکن ہون تو چے جائے نمازیں گھٹ پڑھیاں حدیث ہی کوئی نہ پڑھی تے خاص کوئی تفسیر ہی نہیں پڑھی لیکن تے میرے یار دی نوکری دیتی ہون تو جنت دا پروانہ پڑھا رات مجلس غازی المدین شہید دی زندگی پڑھو تا اے چیزاں دے سینین ایمان حضور دی غلامی دنا ایمان کس دنا ہے حضور دی غلامی دنا بس بھیجا بھئی صاحب بخاری شریف کے اندر آؤ بعض لوگوں نمازاں تے بڑا مان ہے اس نماز تو پہلے بخاری تو پہلے تو میں ایک گل دس دے بعض لوگ نمازاں بڑیاں پڑھتے ہیں لیکن انہیں دل وچ حضور واسطے محبت کوئی نہیں ایک حضرت عمر فاروق دے دور سے ایک شخص صحیح نماز پڑھیندا ہی تو اس ایک صورت پکائی ابس وتولا ان جاءهم الاعمى ابس وتولا ان جاءهم الاعمى ایک دن ایک نمازی اس دے نماز پڑھی سکے اسا ایک نماز صورت آدھی اس حضور حضرت عمر دی بارگاہ شکایت کی تھی یار امیر المومنین ایک آیت پڑھ درنا ابس وتولا ان جاءهم الاعمى انہوں نے فرمایا ساتھ دانو اس انہوں نے فرمایا ہاں بھائی تن اور کوئی آیت نہیں ہے جو سکے پورا قرآن آنا اس کے بعد ایک کیوں پڑھ درانا اس کے اس آیت اجماز اللہ استغفر اللہ حضور اللہ پاک تنبیہ کی تھی تاں میں پڑھتا رہنا میں مزہ آندا اتھے توحید تے رسالت دا میں پتہ لگدا بھی اللہ اپنے محبوب نے معاذ اللہ جھڑکیا جلے اس ٹائم ایک گل کی تو سکے اچھا کھلو ایک منٹ عمر فاروق گھر گئے انہوں نے کہ سر تن تو جدا کر دیتا فرمایا جس ٹائم اس قسم دے بیمان قسم دے نمازیاں دے نال واسطہ پو ونجے مڑ سر تو جدا کر دو کیوں کیونکہ ساری زندگی دا منشا ہے کہ محمد سے وفا تو نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں اور نماز ہوتے گل دسا کے ایمان ہوتے معہود ہوتے دو ترہ گلنا کر کے اجازت گنسا حضرات مجلس بخاری شریف حضرت انس بن مالک روایت فرمینن حضور علیہ السلام دے وصال تو کچھ دن پہلے حضور نے خود ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ تو میرے مصلی تے چڑھ پائے آج لوگ خلافتہ دی گلنا کرن لگ گئے جی خلافت ہے جی حضرت علی دا حق بندا جی یہ ہے جی وہ ہے جی حضور خود فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس فرمایا ابو بکر تین محمد حکم دیندا کہ تو میرے مصلی دا وارث پڑھا جس نے وراثت خود حضور اپنی زندگی دیندے پین اس دا نام ابو بکر صدیق ہے اللہ اکبر حضرات مجلس غور کرے آئے
تھوڑی جی توڑنے اس دوتے گفتگو کرنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مصلی امامت تے ہم صفوفن فی الصلاة صحابہ دے نسا نماز دے اندر صف در صف کھلے آسے ہون میں دسو ذرا ہون غور کرے آئے بیٹھے اس پاسے مسجد نبی ہے کڑے پاسے اس پاسے حضور دا حجرہ ہے بالکل اس سائڈ پہ ہون او صحابہ نماز چن کسے چن مولوی انہاں ہے کہ نماز حضور دا خیال آوے نماز ٹوٹ وے دی او صحابہ دی نماز سنی بخاری دی حدیث ہے نوے تے میں مجرم صحابہ صف در صفن ابو بکر صدیق نماز پڑھاون ساڑی نماز کیڑی ہے نماز اتنا ہی ویکھ لیا تلے ہی ویکھ لیا ادھے ہی ویکھ لیا ادھے ہی ویکھ لیا بطری گڑ لی چھولے دا پتہ ہی کر لیا گاہ پٹھا ہی کر لیا لیکن وہ صحابہ دی نماز آئی وہ ہور نماز آئی صحابہ دے سٹریٹ اکھر تلے سجدگاہ دتے حضور نے کمرے دے اندر باہ کے سوچا 23 سال جگر دا خون دے دے کے جڑے بوٹے میں پالیں جڑے ابو بکر تے عمر تے علی جی ہستیاں بنائیں ویکھاں تے صحیح میں تو بعد نمازاں کنجے پڑھ دے ہائے 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 حضور اپنے بیٹھک وچ بیٹھے حجرہ مبارک وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ٹائم سوچا نا میں ویکھاں تے صحیح حضور نے اپنی کھڑکی دے تے جڑا لگو ہے پردہ انچ آیا نا حضرت انس فرمائیں کہ حضور دے چہرے دے نور مسجد نبی نہ لگ گیا صحابہ اس پاسے ہیں کھڑکی اس پاسے نور ہتھو نکلا اور مسجد نبی دی دیواروں نہ لٹکا گیا صحابہ دے سارے عقل تے عشق آپس جنگ لڑ چھوڑی صحابہ دے عقل آکھیا انہاں آکھیا ہے ادھر کعبہ ہے ادھر کعبہ ہے ارے رخ توڑا تو نماز چلی جائے گی نماز فرض ہے ادھر کعبہ ہے نماز چلی گئی تو سب کچھ چلا جائے گا عقل آکھا ادھر کعبہ ہے رخ مت توڑنا نماز چلی جائے گی اندر دے پیر فرید آکھا سانول دی نگری تو کعبہ نثارے سانول دی نگری تو کعبہ نثارے ارے کعبے دا کعبہ خود بیٹا یار ہے بات عقل آکھا نہیں ادھر فرض نماز ہے بھائی نماز رخ نہیں توڑنا رخ ٹوٹ گیا تو نماز لگی ویسی اندرو وقت پیر فرید بولے اسا کہا نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں ارے نگاہوں کی قضا پھر کب ادا ہو اندرو وقت آیا جواب اسا کہا ادھر کعبہ ہے رخ ٹوٹ گیا تو نماز چلی جائے گی مولانا جامی بولے اسا کہ 7 سال سفر کردم عاشق نہ شدم یک بار ترادی دم دیوانہ شدم عشق را بت نگو کہ عشق را سلطان است کسے ایک عشق نداریو مثل حیوان است اسا کہ عشق جڑا ہے وہ آدھا نہیں یار دا دیدار کر لئیے مڑ عقل آکھیا ادھے کعبہ ہے رخ ٹوٹ گیا تو نماز لگی ویسی اندر دا پیر فرید بات آکھیا اقبال آکھیا اسا کہ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز محمد تیرے دید کا ایک بہانہ بنی موڑا کلا کیا یار دے کعبہ رخ نہ بننے پیا ادھے کعبہ ہے رخ نہ بننے پیا لیکن عشق ہمیشہ جتویں ہے عشق عقل تے غالب آویں ہے صحابہ کرام آدھیں اسا نماز دے وچ حضور علیہ پاسے چہرہ کر چھوڑیا حضور علیہ پاسے چہرہ کر لیا اے مقتدیاں دا حال ہے مقتدا ابو بکر ہے اس کی کتاب مقتدا کون ہے سیدنا صدیق اکبر انہیں مسلح چھوڑ دیتا کہ تھیں حضور آنے پہ حضور نے ویکھیا تھا کھڑکی دوچ ویکھیا نا باہر نکل کے حضور نے فرمایا میرے غلاموں نمازاں دی پوزیشن صحیح کر لو تو اور یہ نمازاں ترٹیاں نہیں انجر جوڑی رکھو ہائے 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 ایک پاسے مولوی دی نماز ہے جسے فقط حضور دا خیال آویں نماز ٹوٹ ویندی ہے انہیں او ایسی توحید آ دن ہائے اسا تواڈیاں نمازاں نوں وکھاں کہ صحابہ دی نمازاں نوں وکھاں لے جاؤ اپنی نمازاں کیوں کیونکہ اسا او نمازاں پڑھیاں جڑے سارے محبوب دے غلاماں نمازاں پڑھیاں ہائے 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 حضرات مجلس صحابہ کرام دا جڑا ایمان ہے وہ کس چیز دا ہے والذین آمنو جڑے لوگ ایمان گنائیں کیسے گنائیں ایمان گنائیں ایمان ہے کیسے ایمان حضور دی غلامی دنا ہے کس دنا ہے حضور دی غلامی والذین آمنو ماہو جڑے ایمان گھنائے مڑ حضور دے نال رل گئے حضور دی نسبتی چاہ گئے حضور دی غلامی چاہ گئے حضور دی غلامی کس سے دنا ہے عزت ایک چھوٹی جی گل لساواں چاہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک جہاں تے کھلو کے رومن لگ گئے. کسی بندے پوچھے حضور روندے کیوں؟ فرمایا میں خطاب دا پترم، میرے پیو ایک ڈیڑے میں آکھے 5 اٹھ کھلار، پہلا کھلاراں پچھا تھی ونجے، مڑ اگلا پچھا تھی ونجے، 5 اٹھ ایک قطار اس نہ کھلار سکا. ویک محمد عربی دی نسبت دا کمال. فرمایا آج پوری دنیا دے تے میں حکومت کرے گا. حضرات مجلس حضور دی نسبت کس چیز دا نہ ہے؟ یہ تو ایک آخری حدیث پاک پیش کر کے تھوڑے گرجات گننا. حضور دی نسبت اسا نسبت والے لوگ ہاں. بعض اوقات سنا دین تو سہیں ایڈا جناب نسبت دا خیال رکھ دے کیوں ان کرے دو؟ اسا صاحب نسبت لوگ ہاں، سن پتہ ہے نسبت دی کی قدر ہے. حضرات مجلس خالد بن ولید سیف اللہ اللہ دی تلوار ہے، لیکن وہ جنگ کیوں جیت لینے ہیں؟ کیا تلوار سونی چلا لینے؟ کیا نیزہ سونا مار گندے؟ کیا تیر سونا مار گندے؟ نہیں بھائی، وہ نسبت رسول دا احترام کرے حضور دی نسبت دا احترام کرے. انہوں دی نسبت کی ہے، انہوں ایک ٹوپی رکھی ہوئی ہے، ٹوپی وہ دی اگالی علی پاسے نہ حضور دے زلف دے وال رکھے ہوئے. اس ٹوپی نے جلے پاک ایوینین اللہ پاک انہوں نے اس جنگ نصیب جنگ جڑی فتح نصیب کرے لائی. اور آج کل تو ہم کسی کو جاؤ نا مولوی کو لو جی یہ کش ہے، آدھا شرک آدھا بدت. شرک بدت دے تو فتوے جیبے پالو، اساں شرک بدت تو پاک لوگا. جتنی توحید اساں جان دیاں، اساں سجدہ اس خدا نو کر دیاں، اساں رکوع اس خدا نو کر دیاں. اساں خدا تو بغیر کسی نو وحدہ لا شریک نہ سمجھ دے، اساں دے اوہ وحدہ لا شریک ہے. اگر کوئی جاہل آدمی کسی دربار نو جا کے سجدہ کرے او دی جہالت دا قصور ہے، ساڑے مسلک دا کوئی قصور نہیں. ساڑے مشرب مسلک چرند پرند درند حیوان انسان شجر ملائک حجر نبی رسول غوث کتب ابدال کلندر جن و انس اگر کسی نے سجدہ کر دے فخر محسوس کرے تو صرف اللہ دی ذات ہے. لیکن وہ ایک الگ گل ہے کہ ساری سجدے دی کیفیت ہے کہ اقبال آکھے کبھی اے حقیقت منتظر، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. جو میں سر پہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنی لگی صدا، میرا دل تو ہے سنم آشنا مجھے کیا ملے گا نماز میں. حضرات مجلس قصہ مختصر آخری گل تو جڑی کرنی ہے. حضور دی نسبت تا احترام کر دیاں سیدنا خالد بن ولید وہ اپنی ٹوپی دوتے حضور دی زلف دا وال رکھے. وجہ کی ہے کیونکہ انہوں نے پتہ ہے نسبتوں سے کام لیں گے. کیسے ہے بول بو نسبتوں سے کام لیں گے، یہی مزے ہم غلام لیں گے، جب وہ سامنے آئیں گے اٹھ کے ان کو تھام لیں گے. ہائے ہائے. حضرات مجلس ایک دفعہ نہیں ہویا بھی خالد بن ولید جنگ لڑن گئے تے جنگ جڑی ہے نا وہ ہرن لگ گئے. ہن ایتھے حضور دے حاضر ناظر دا سب تو وڈی دلائی جے لوگ آدھے حضور ویدے نہیں، وہ انہاں دا نبی ہے جڑا حضور نہ ویدا ہو سی، لیکن ساڈا نبی ہے جو کچھ ہو گیا وہ بھی ویکھیا، جو کچھ ہوندا پیا وہ بھی ویکھدا پیا، جو کچھ ہونا وہ بھی ویکھسی. ساڑھا نبی ہوئے کیونکہ ساڑھا نبی دی شان ہے کہ آڈا خان ساڑھے علاقے دے ایک شاعر ہوا ہے شرع نال نہ تو ڈرا ملا، شرع نال نہ تو ڈرا ملا، اے عاشق ہن بے چین پہلے تو سنی سنائیے گل کی تھی ساڑھی گل سی ماں بہن پہلے، تو شر تو بعد این پڑیا ساڑھا شین تے کاف تو این پہلے، آڈا ملا بیچارہ کے جانے یار دے نین پہلے یا کعبہ حسین پہلے. حضرات مجلس قصہ مختصر آخری گلنا سنے آئے اور تو میں اس مقام دوتے لے کے میں چاہنا کہ حضرت خالد بن ولید گئے جنگ این وقت ہے کہ خالد بن ولید جنگ ہر منجنا حضور ویدے پیان کیسے ہے رسول اللہ ویدے پیان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا خالد بن ولید دی بیوی دے خواب چاہے ہائے او کتنی خوبصورت لمحے ہو سن کہ اس اپنی اکھاں نال حضور نے ویکھیا ہوسی. ہائے ہائے حضور آئے خواب فرمایا خالد دی بیوی خالد اپنا ہتھیار اتھائیں سٹ گئے. عرض کی تھی یا رسول اللہ تلوار بھی لے گئے نیزے بھی لے گئے سارا کوئی لے گئے تو تسا فرمیندے پہ ہو کہ اپنا ہتھیار اپنا ویپن ادھر گھر میں چھوڑ کے چلے گئے کہاں چھوڑا ہے انہیں؟ فرمایا اصل جو ہتھیار تھا نا وہ ہماری نسبت کا احترام تھا، ہماری نسبت کا احترام تھا. فرمایا وہ کیسے؟ کہ وہ جو اس کی ٹوپی ہے نا وہ رہ گئی ہے، اس ٹوپی میں جو میرے زلف کا بال تھا اسے لے جاؤ. حضرت سیدنا خالد بن ولید دی بیوی ٹوپی چاہی گھوڑے دیتے چڑھے تو چلے گئے. لب دے جلے قریب گئے نا قافلے دے تو دورو دیکھیا نا صحابہ کہ کہنا گھوڑا نہ پہ انہاں آگا میں اس گھوڑے نو نکب لائی روکیا سکے کون
نزدیک دیکھو تو عورت آئی کہ تساں کدے انہاں کہ میں خالد بن ولید دی بیوی ہاں ہٹ جاؤ میں خالد بن ولید نال کم ہے او تو چلی تے خالد بن ولید کو لا گئی تے خالد بن ولید پوچھے کہ تو کدے آئی اس کہ میں آئی نا میں متا گئی اس کہ تاں کہ متا اس کہ میں رسول اللہ متا اس کہ جاؤ میرے غلام نو آکھ اے ٹوپی لے لے سرے کوئے تو چمنے کرم درے تست نازے حیات ماں سرے ماہ نسبت خاک تو زہ حیات ماں بممات ماں اسا نسبت دا احترام کرنے لوگاں فرمایا چاہ ٹوپی پا لے تے مر جنگ جت لے ہائے 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 اسا نسبت والے لوگاں اور ساڑی قبریں دیتے بھی حضور دی نسبت دیتے اسا حضور دی نسبت دی وجہ تو بخشیا میں نے اور اساڑا حشر بھی حضور دی نسبت نالے ساڑی زندگی بھی حضور دی نسبت نالے اسا اپنی قبریں دیتے شعر لکھ کے لگے ویسا محسن شاہ نقوی شیعہ دا بڑا شاعر آئی اس نے ایک شعر لکھیا اسا کیا بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے یعنی باواز بلند سبحان اللہ بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے کیس ہے بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے زندگی دا کوئی پتہ نہیں میں تے ارادہ کیتا کہ مر گیا ہوں تے قبر دیتے شعر لکھے سا اس نسبت نالی انشاءاللہ میں جنتی لگا ویسا میں پتہ ہے کہ حضور دی جڑی نسبت ہے وہی کائنات دی سب تو اعلیٰ شے ہے اپنے آپ کو حضور نال جوڑے رکھو آج دے مسلمان اسا وہ مسلمان تہاں کوئی نہ کہ ساڑی نمازاں ساڑے روزے ساڑی زکاتاں ساڑی حجاں پوری ہون لیکن اگر ساڑے دل وچ حضور دے نام دی حرارت بھی ہوئی تے اسے پار ہوئے سا اور میں ایک دن بھی گل دسائیے کہ رفیع گلوکار ہے انڈیا دا اس انڈیا دا گیت گایا نا تے اندرا گاندھی کھڑا ہو گیا اس کہ رفیع بیٹا آپ نے بہت اچھا گیت گایا ہے کیا لینا چاہتے ہو بیٹا آپ نے بینک بیلنس لینا ہے پلاٹ لینا ہے جائیداد لینی ہے کوٹھی لینی ہے بنگلہ لینا ہے فورن کنٹری میں کوئی چیز لینی ہے کیا لینا ہے آپ نے اسے کہ جی سن پتہ رقبے جائیداد دی بڑی طاقت ہے لیکن میں ایک کوئی نہ گنسا اسے کہ بینک بیلنس بھی نہ لینا اسے کہ پترا مڑکی لیسے اسے کہ میری مائی صاحبہ میرا نام جڑائی نا محمد رفیع رکھے تے تو ارادہ ہے رفیع محمد تو فقار دی تکریہ میرے واسطے کافی ہے حضرات مجلس اپنے آپ کو حضور دے نامی نہ جوڑے رکھو اور اتنا جوڑے رکھو کہ اتنے پکے ہو ونجو کہ قیامت دے ہاڑے فرشتے بھی آکھن ہٹ ونجو محمد دے غلام آنے پہ محمد دے شیر آنے پہ اللہ تبارک و تعالی تو حضور دے سچی غلامی نصیب فرماوے وما علینا الا البلاغ یا نبی سلام